اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا اور وہ ہے ہوا اشارہ اللہ کی طرف، تو فرمایا ہوا اور وہ ہے الذی جس نے خلقا پیدا فرمایا السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور وہ اللہ ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، فی میں ستاتی 6 ایامن روز، فی ستاتی ایامن 6 روز میں، یعنی اس سے مراد ہے 6 ادوار، 6 پیریڈز، یہ اس سے مراد ہے، یا 6 سٹیجز، یعنی تحریک و ارتقاء کے 6 ادوار اور مراحل میں۔ وکانا اور تھا، عرشہ اس کا عرش، علی اوپر، المائی پانی کے، وکانا عرشہ علی المائی اور اس کا عرش، اس کا تحت اقتدار وہ پانی پر تھا۔ تحریک عرضی سے قبل کی بات ہو رہی ہے، آگے انسانوں کی تحریک کا ذکر ہو گیا، تو پھر اس میں جملہ فرمایا لیبلواکم، لی تاکہ یبلوا وہ آزمائے، کم تمہیں، لیبلواکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایوکم ایو کون ہے، کم تم میں سے کون ہے، احسن بہترین، عملاً عمل کے لحاظ سے، لیبلواکم ایکم احسن عملا، تو یہ زندگی کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے بہترین کون ہے۔ یہاں انسانوں کی جو تخلیق ہے وہ محذوف ہے، چھپی ہوئی ہے۔ وَلَئِن اور اگر، قُلْتَ آپ فرمائیں، اور اگر آپ فرمائیں، اِنَّکُم بے شک تم، مبعوثون اٹھائے جاؤ گے، من سے بعد الموت موت کے، وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ اور اگر آپ یہ فرمائیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، یعنی کافروں سے آپ یہ بولیں، لَيَقُولُنَّ تو ضرور کہیں گے، الَّذِينَ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو کافر یقیناً یہ کہیں گے، ان نہیں ہے، ہاذا یہ، الا مگر، سحر جادو مبین کھلا، ان ہاذا الا سحر مبین یہ تو صریحاً کھلا جادو ہے، کافی لوگ یقیناً یہ بول اٹھیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی صفات، اپنے افعال اور انسانوں کی تخلیق کے مقصد کا ذکر کیا ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں ہم پڑھے ہیں، آیت نمبر 6 میں، اس میں اللہ تعالی نے اپنے رازق ہونے کی صفت کا ذکر کیا۔ اب یہاں مزید اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ دراصل ان منکرین کو اور کفار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے، جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں اور اس کو ماننے سے انکاری ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا یہاں بیان فرما دیا اور ساتھ انسانوں کے پیدا ہونے کے مقصد اس کو بھی ذکر کر دیا۔ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ ہے، وہ اشارہ ہے اللہ کی طرف، وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا ہے۔
ایک تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو رزق دیتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات انسان کے سامنے آشکار ہو جاتی ہے، مگر جو منکرین ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کی معرفت کے لیے قرآن میں طرح طرح سے اپنے تصرفات، اپنی قدرت اور اپنی ذات کے صفات کو بیان فرماتے ہیں، تاکہ جو منکرین ہیں، جو اللہ کی معرفت سے انکاری ہیں، ان کی حق تک رسائی ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالی نے اپنے رازق ہونے کے بعد زمین اور آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کیا۔ فرمایا یہ دیکھو، غور کرو، تمہیں رزق دینا آسان ہے، لیکن اس پوری کائنات کے نظام کو بنانا، آسمانوں کی تخلیق کرنا اور زمین کی تخلیق کرنا، یہ بہت مشکل ہے۔ تو فرمایا اللہ وہ ہے جس نے انہیں بھی تخلیق کیا، آسمانوں کو تخلیق کیا، زمین کو تخلیق کیا۔ پھر آگے فرمایا فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اب جس وقت اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا، اس وقت تو سورج چاند کا نظام ہی نہیں بنایا گیا تھا، جبکہ آج کل کی گھڑیاں 24 گھنٹے، یہ تو 24 گھنٹوں کے ساتھ چلتی ہیں، اور اس وقت تو یہ نظام ہی نہیں تھا، اس وقت تو یہ بنائے ہی نہیں تھے، نظام میں شمسی قائم نہیں ہوا تھا، سورج کے غروب طلوع کا نظام جاری نہیں ہوا تھا، دن ہے، دوپہر ہے، سپہر ہے، شام ہے، یہ گھڑیاں نہیں بنائی گئی تھی جس وقت زمین و آسمان کو تخلیق کیا گیا۔ تو اس سے مراد ہے 6 ادوار، ایام سے مراد ہے ادوار، مراحل، کہ اللہ تعالیٰ نے 6 مراحل میں، 6 ادوار میں ان آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا۔ اس پر امام ابو سعود انہوں نے تفسیر ابی سعود میں، اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے فی ستۃ اوقات، یعنی 6 اوقات اور 6 ادوار، کیونکہ جس وقت زمین آسمان کو بنایا گیا اس وقت زمین، آسمان، سورج، یہ تو چیزیں موجود نہیں تھی۔ تفسیر ابی سعود جلد 2 صفحہ 118 میں انہوں نے درج کیا۔ امام راغب اصفہانی انہوں نے اپنی المفردات، اس میں یوم کا ایک معنی یہی درج کیا ہے، وَقَدْ يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ مُدَّةٍ مِنَ الزَّمَانِ اے مُدَّةٍ كَانَتْ۔ وہ فرماتے ہیں دن سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی بھی زمانے پر مشتمل مدت، وہ جتنی بھی ہو، یا جتنی بھی پھیلی ہو، جتنی بھی لمبی ہو، تو اس مدت کو بولتے ہیں یوم۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں اس کو بیان کیا، یہ معنی یوم کا، صفحہ 553 میں۔ اسی طرح امام آلوسی نے روح المعانی میں بھی یوم کا ایک معنی یہی دیا کہ اس سے مراد معروف دن نہیں ہے، جلد 11 صفحہ 64 میں۔ قرآن میں اور آیتیں بھی ہیں جن سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے مراد 6 مراحل لیے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ان کو دن کا نام بھی دیا گیا ہے، جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2799، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا، پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، اور جو ناپسندیدہ مکروہ چیزیں ان کو منگل کے دن پیدا کیا، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، حیوانات کو جمعرات کے دن پھیلایا، اور جمعے کے دن عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔
فرمایا جمعہ کی ساعات میں سے آخری ساعت میں رات آنے سے پہلے، یعنی جمعے کی جو آخری ساعتیں ہوتی ہیں، ابھی شام شروع نہیں ہوتی، ان ساعتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2799۔ تو اس سے بھی مراد ادوار ہیں، مراحل ہیں، کیونکہ جس وقت زمین و آسمانوں کو تخلیق کیا گیا اس وقت تو ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ یہ دن ہی موجود نہیں تھے۔ یہ جو 24 گھنٹے بنے ہیں پھر یہ دن وجود میں آئے ہیں۔ تو ہمیں قرآن کی آیتوں کے مطالعہ سے، احادیث کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ تخلیق کائنات میں 8 اصول ہیں، 8 قرآنی اصول تخلیق کائنات کے ضمن میں اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، کائنات از خود معرض وجود میں نہیں آئی۔ یہ بذات خود کائنات وجود میں نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق فرمایا ہے۔ اس کی تخلیق کا کوئی مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کیا ہے، یہ محض ایکسیڈنٹل طور پر، حادثاتی طور پر وجود میں نہیں آئی۔ ایک یہ ہمیں اصول پتہ چلتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کائنات کی تخلیق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، زیریں، بالائی اور وسطانی، یعنی زمینی، آسمانی اور خلائی، جس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ السجدہ میں بھی ذکر کیا اور کئی قرآن کی آیتوں میں، خلق السماوات والارض وما بینہما، کہ اس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان تخلیق کیا۔ تو یہ 3 حصے ہیں کائنات کی تخلیق کے، 3 حصوں میں۔ نمبر 3، آسمانوں کی طرح زمینیں بھی متعدد ہیں۔ جس طرح آسمان متعدد ہیں اسی طرح زمینیں بھی متعدد ہیں، ان کا بھی کئی عدد ہیں۔ اگر 7 کا عدد آسمانوں کے لیے، جس طرح قرآن میں ہے سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 میں، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان اور انہی کی طرح 7 زمینیں پیدا کی۔ اگر اس عدد سے مراد صرف تعدد نے اور کثرت کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب ہے آسمان بھی کئی گنا ہے، ان کا عدد بھی کئی گنا ہے، اور زمین بھی کئی گنا ہے، یعنی زمین کے بھی کئی طبقات ہیں، آسمانوں کے بھی کئی طبقات ہیں، زمین میں سیارے ہیں، طبقات ہیں۔ اور اگر اس سے مراد خاص عدد لیا جائے، خاص عدد، 7 کا خاص عدد، تو پھر جس طرح آسمان کے 7 خاص طبقات ہیں اسی طرح زمین کے بھی 7 خاص طبقات ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کا عمومی مفہوم بھی ہے، خصوصی مفہوم بھی ہے۔ چوتھا ہمیں اصول قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات ارض و سما کی تخلیق تدریجاً عمل میں آئی ہے۔ جس طرح قرآن میں بیان کیا گیا فی ستۃ ایام، تو یہ تدریجاً عمل میں آئی ہے، گریجولی، یکدم اسے تخلیق نہیں کیا گیا، آسمانی اور زمینی کائنات کو۔ پانچواں ہمیں یہ اصول پتہ چلا کہ کائنات کی تخلیق کا جو تدریجی عمل ہے، ایوالوشنری پروسیس آف دا کریشن، ایوالوشنری پروسیس آف دا کریشن، یہ جو تدریجی عمل ہے تخلیق کا، یہ 6 ادوار پر مشتمل ہے، 6 مراحل پر، 6 سٹیجز پر، 6 ادوار پر یہ مشتمل ہے۔ چھٹا میں یہ اصول پتہ چلا کہ کائنات ارض و سما کے جملہ امور ایک باقاعدہ نظام کے تابع ہیں، یہ از خود نظام نہیں چل رہا بلکہ مربوط اور منظم نظام کے تابع ہیں، جس طرح قرآن میں کئی مقامات پر بھی ہیں۔
وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں اللہ نے تمہارے لیے تسخیر کر دیا۔ اسی طرح قرآن میں ہے سورۃ السجدہ آیت نمبر 5 میں یدبر الامر من السماء الی الارض، کہ وہی آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ تو یہ منظم نظام کے تابع ہے۔ اسی طرح قرآن میں دن اور رات کی تسخیر کا ذکر ہے، سورج اور چاند کی تسخیر کا ذکر ہے۔ تو یہ منظم نظام ایک چل رہا ہے۔ ساتواں اصول ہمیں یہ پتہ چلا تحریک کائنات کے ضمن میں کہ اس کی تدبیر کائنات کے پورے نظام کو ایک مقصد اور نظم کے تحت مربوط اور منظم کرتی ہے۔ یہ مربوط اور منظم ہے، جس کے نتیجے میں جملہ امور اس طرح انجام پاتے ہیں کہ کوئی وجود اس ضابطۂ قدرت سے انحراف نہیں کر سکتا۔ یعنی جیسا نظام کا پابند اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کائنات میں، جس جز کو بھی وہ اس نظام کے تابع ہو کر چل رہا ہے۔ نہ رات دن سے سب کر لے جاتی ہے، نہ دن رات سے، نہ سورج اپنے نظام سے باہر نکلتا ہے، نہ چاند اپنے نظام سے۔ ہر کوئی اپنے مدار میں، اپنے نظام میں حرکت کر رہا ہے اور اپنا عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔ آٹھواں اصول ہمیں یہ پتہ چلا کسی چیز کا زمینی حدود میں داخل ہو جانا اور اس میں سے خارج ہونا، کسی سیارے سے آسمان کی وسعتوں کی سمت جانا، آسمانی وسعتوں سے زمین کی طرف آنا، کسی کا باقی رہنا یا ختم ہو جانا، یہ سب کچھ اللہ کے قائم کردہ نظام اور اس کے جاری کردہ قوانین کے مطابق ہے۔ یہ اسی کے نظام کے تحت ہو رہا ہے کہ کوئی چیز اس کرۂ ارضی سے جا رہی ہے، کوئی آ رہی ہے، کوئی خارج ہو رہی ہے، کوئی داخل ہو رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ نظام کے تابع ہیں۔ تو یہ تخلیق کائنات کے ضمن میں ہمیں قرآن سے یہ 8 اصول پتہ چلتے ہیں جو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی نے اپنی کتاب اسلام اور جدید سائنس میں ذکر کیے ہیں، اور باقی کئی اور سائنسدانوں نے، مسلم محققین نے بھی اپنی کتابوں میں ان ادوار کو ذکر کیا اصولوں کا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، فرمایا اس کا عرش پانی پر تھا۔ مطلب یہ تخلیق ارضی سے قبل، جب اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جاری نہیں کیا تھا، اس کا تحت اقتدار پانی پر تھا۔ اس پر حدیث مبارک میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک لمبی حدیث ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ عرش سے مراد تخت اقتدار، اس کا تخت سلطنت، اس کی قدرت۔ فرمایا اور اس نے ذکر میں ہر چیز لکھ دی، یعنی لوح محفوظ میں، اور آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور ذکر میں ہر چیز لکھ دی۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3191، اور سنن ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3951۔ تو یہ تحت اقتدار کی طرف اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ پھر آگے محذوف جملے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس پانی سے ہی پیدا کیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ آگے اس مقصد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کر دیا، کیونکہ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جو مضمون چل رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اسی مضمون کو تفصیل سے بیان فرماتے ہیں، باقی اس کی جزیات ذکر نہیں ہوتی۔ تو یہاں چونکہ تخلیق انسان کو بیان کرنے کی حکمت نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کا ذکر نہیں کیا، وہ محذوف طور پر موجود ہے۔
لیکن جو انسان کو بنانے کا مقصد ہے وہ اللہ پاک نے ذکر کر دیا، فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اے انسان تمہیں اس لیے بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون اچھا ہے، کس کا عمل اچھا ہے، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں کون سب سے اچھا عمل کرتا ہے، خوبصورت عمل کرتا ہے کہ جسے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں۔ آگے فرمایا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، آپ ان سے فرمائیں کہ تمہیں موت کے بعد زندہ کیا جائے گا، تمہیں اٹھایا جائے گا دوبارہ، موت کے بعد زندگی ہے، موت کے بعد زندگی ہے، تمہیں اٹھایا جائے گا، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو کافر ضرور یہ بولیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ مقصد ہے جو بیان کرنے کا انسان کو آزمانے کا، کہ انسان کو دنیا میں آزمایا جا رہا ہے تاکہ آخرت میں اس کے اعمال کی باز پرس ہو، آخرت میں اس سے پوچھا جائے کہ دنیا میں تم کیا کما کر لائے ہو، آخرت میں پوچھا جائے۔ فرمایا جب ہم ان سے پوچھیں گے، انہیں کہیں گے کہ تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، تو کافر بولیں گے، کیونکہ ان کی عقل شعور، وہ عقل و شعور پر پرکھتے تھے، اور عقل و شعور میں یہ آتا نہیں، عقل و شعور کو یہ سمجھ نہیں کہ مٹی میں دفن ہونے کے بعد یا انسان کو جلائے جانے کے بعد یا کوئی زمین پانی میں ڈوب گیا، اس کے ڈوب جانے کے بعد کسی کے ہوا میں پر ہچے اڑ گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوائی، تو ہوا میں ذرات اڑ جانے کے بعد کوئی بندہ کیسے اٹھایا جائے گا دوبارہ؟ تو وہ عقل سے پرکھتے تھے، اور عقل یہ چیز تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اس لیے انہوں نے اللہ کے احکام کا انکار کر دیا، اور وہ بعث بعد الحیات کے منکر ہو گئے، اور اس کو کھلا جادو قرار دے دیا اور بٹکے رہے۔ آگے فرمائیں سورہ ہود آیت نمبر 8 میں، وَلَئِن، اور اگر، اخرنا، ہم مؤخر کر دیں، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، الا تک، امتم، مقررہ، معدودتین، چند دن، اور اگر ہم ان سے چند مقررہ دنوں تک عذاب کو مؤخر کر دیں، لَيَقُولُنَّ، تو وہ یقیناً کہیں گے، یہ لام زب اللہ تاکید کے لیے آتا ہے عربی گرامر میں، صرف میں، اور نون ثقیلہ یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، تو فرمائے لَيَقُولُنَّ، وہ ضرور بولیں گے، ما یحبسہ، ما کسے، یحبسو، روک رکھا ہے اس کو، ہو ضمیر اشارہ ہے عذاب کی طرف، ما یحبسو، کہ اسے کس چیز نے روک رکھا ہے، الا، خبردار، یوم، جس دن، یاتیہم، یاتی، آئے گا، ہم، ان کے پاس، یعنی جس دن وہ عذاب ان کے پاس آئے گا، لیسا، نہیں ہوگا، مصروفاً، لیسا، نہ، مصروفاً، پھیرا جائے گا، عنہم، ان سے، لیسا مصروفاً عنہم، وہ عذاب ان سے نہیں پھیرا جائے گا، وحاکا، اور وہ گیر لے گا، بہم، انہیں، ما، جو کچھ، کان، وہ تھے، بھی، جس کا، یستہزئون، مذاق اڑاتے، استہزا، یستہزئ، مذاق اڑانا، فرمایا وہ عذاب انہیں گیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ کانا جو لفظ ہے، یہ جب فعل کے ساتھ آ جائے، مضارع کے ساتھ، تو یہ ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے، ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے، یعنی اس میں جاری ماضی کا معنی پایا جاتا ہے کہ وہ یہ کرتے تھے، اس طرح کا معنی۔
اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کافروں کو حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے، کیونکہ وہ عذاب کا بڑا مطالبہ کرتے تھے۔ جس طرح گزشتہ قوموں نے اپنے انبیاء سے عذاب کا مطالبہ کیا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منکر تھے، کافر تھے، وہ بھی عذاب کا مطالبہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی حقیقت کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے۔ فرمایا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں، عذاب میں تاخیر کر دیں، عذاب میں دیر کر دیں، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، معدودہ گنتی کے دن، امتن چند، مقررہ گنتی کے دنوں تک، یعنی عذاب میں تو گرفتار ہوں گے، چاہے جزوی عذاب ہے یا کلی عذاب ہے، دنیاوی طور پر عذاب ہے یا اللہ کی پکڑ ہو جائے، کوئی آسمانی زمینی آفت میں گرفتار ہو جائے۔ تو فرمایا اگر گنتی کے چند دنوں تک ہم اسے مؤخر بھی کر دیں، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو وہ کہیں گے، ضرور کہیں گے کہ اسے کس چیز نے روک رکھا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کسی بندے کی آنکھ پر جب پٹی پڑ جائے اور اس کے کان بہرے ہو جائیں، زبان گونگی ہو جائے، دل اندھا ہو جائے، تو وہ پھر اللہ کی طرف سے عذاب کی تحیر کا بھی مذاق اڑانے لگتا ہے۔ تو وہ یہی کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی منکرین اسی طرح کرتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آیا، برائی پر کاربند رہنے کے باوجود، کفر پر قائم رہنے کے باوجود، اللہ سے انحراف کرنے کے باوجود، تو وہ اسی طرح اللہ کی الوہیت، خدا کی خدائی کو اسی طرح ٹھکرا دیتے ہیں معاذ اللہ۔ تو کافروں کا یہی وتیرہ شروع سے رہا ہے۔ تو وہ بھی یہ کہنے لگے کہ اسے کس چیز نے روک رکھا ہے، یعنی اللہ کی رحمت کو بھی، اس کا بھی مذاق اڑاتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کو روک رکھا ہے، تحیر کر رکھی ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ آگے فرمایا الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، فرمایا خبردار غور سے سن لو کہ جس دن وہ عذاب آ جائے گا، لیس مصروفا عنہم، پھر وہ ان سے پھیرا نہیں جائے گا۔ ایک تو ہمارے ہاں مصروف استعمال ہوتا ہے، مصروف یعنی کسی کام میں مشغول ہے، لیکن یہ یہاں مراد ہے مصروفاً، یہ صرف ان سے پھیرنا۔ تو فرمایا مصروفاً عنہم، وہ ان سے پھیرا نہیں جائے گا، پلٹایا نہیں جائے گا۔ پھر جب اللہ کا امر ہو گیا تو وہ عذاب کی گرفت میں آ جائیں گے، عذاب کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ وَحَاقَ بِهِمْ، اور فرمایا وہ عذاب انہیں گھیر لے گا، کس وجہ سے؟ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس وجہ سے کہ وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ وہ عذاب میں تحیر کا مذاق اڑاتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ذکر کر دیا۔ فرمایا یہ جو عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، عذاب کا مذاق اڑانا یہ دراصل اللہ کی قدرت کو چیلنج کرنا ہے، اللہ کے اختیار کو، اس کے تصرفات کو چیلنج کرنا ہے۔ تو فرمایا جو اس عذاب کا، اللہ کی قدرت کا چیلنج کرتے، ٹھٹھا کرتے، مذاق اڑاتے، تو جب وہ آ جائے گا پھر وہ اس پہ گرفتار ہو جائیں گے، ان کی پکڑ ہو جائے گی اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا، پھر انہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 9، وَلَئِنْ، اور اگر، اذقنا، ہم چکھائیں، الانسان، انسان کو،
منا اپنی جانب سے، رحمتن رحمت، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھائے، پھر پھر نزعناہا، نزعنا ہم چھین لیں، ہم لے لیں، ہاں اس کو یعنی اس رحمت کو، منہ اس انسان سے، ثم نزعناہا منہ، پھر ہم اسے اس سے واپس لے لیں، تو کیا ہوتا ہے؟ انہو بے شک وہ، لیئوس نہایت مایوس ہو جاتا ہے، کفور نا شکر گزار ہو جاتا ہے، نا شکرہ، انہو لیئوس کفور، تو بے شک وہ نہایت مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیاتی کیفیت کا ذکر کیا ہے۔ جو دنیا میں انسان ایک نفسیاتی کیفیت کا اظہار کرتا ہے، خوشی کا، غمی کا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بیک گراؤنڈ، اس کی اصل ذکر کر دی ہے۔ فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھا دیں، تو اس سے پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جس انسان کو بھی دنیا میں کوئی رحمت ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، تو وہ رب کی طرف سے ملتی ہے، رب اس کا مالک ہے، رب عطا فرماتا ہے۔ ثم نزعناها منه، پھر ہم اسے اس رحمت کو اس سے چھین لیں، اس سے لے لیں۔ دینے والا بھی اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے، مالک وہی ہے، قدرت اسی کی ہے، طاقت حقیقی اسی کی ہے۔ فرمایا جب لے لیں تو کیا ہوتا ہے؟ انہ لیئوس کفور، تو پھر وہ بڑا مایوس ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں مفہوم مخالف یہی سمجھ آتا ہے کہ جب اسے نعمت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، پھر وہ کھل اٹھتا ہے، پھر وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا، جگہ جگہ تذکرے کرتا پھرتا ہے کہ مجھ پر کرم ہو گیا، مجھ پر اللہ کا فضل ہو گیا، مجھے یہ نعمت مل گئی، یہ کرم ہو گیا۔ لیکن فرمایا یہی انسان ہے جب وہ نعمت اس سے لے لیتے ہیں تو پھر وہ بڑا مایوس، بڑا ناشکرہ ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں صبر نہیں کرتا، شکر نہیں کرتا۔ آگے فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 10 میں، وَلَئِن، اور اگر، اذقنا ہم چکھائیں ہو اسے، نعماء کوئی نعمت، بعد اس کے، ضراء تکلیف کے، مست پہنچی ہو اسے، جو اسے پہنچی، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھاتی ہیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور کیا اٹھتا ہے، ذَهَبَ چلی گئی، السیئات تکلیفیں، عنی مجھ سے، لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السیئات عنی، تو وہ ضرور کیا اٹھتا ہے کہ مجھ سے میری تکلیفیں چلی گئیں۔ انہو، بے شک وہ، لفرح، بڑا خوش ہونے والا، فخور، فخر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ انہو لفرح فخور، بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا، فخر کرنے والا بن جاتا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے نعمت کے چھن جانے، نعمت کو واپس لے لانے، اس کا تذکرہ کر دیا اور انسان کی کیفیت کا ذکر کر دیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں تنگی کے بعد آسانی، مشکل کے بعد آسانی، تنگی کے بعد فراخی، یسر کے بعد عسر،
تنگ دستی کے بعد وسعت، کشائش، اس کا ذکر کیا ہے، اور انسان کی نفسیات کا ذکر بھی کر دیا۔ فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، کہ اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی صدمہ پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے نعمت عطا فرما دیتے ہیں، خوشحالی عطا فرما دیتے ہیں۔ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ کہتا پھرتا ہے، ہر طرف اعلان کرتا پھرتا ہے کہ مجھ سے میری تکلیفیں چلی گئیں، تکلیفیں رفع ہو گئی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اعلان کرنا، یہ اعلان کرنا بتاتا ہے کہ وہ فرحت میں چلا گیا ہے، مسرت میں چلا گیا ہے، مسرور ہو گیا ہے، خوشیوں میں ہو گیا ہے۔ تو فرمایا وہ اس کا اعلان کرتا ہے، اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، کیونکہ وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، فخر کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں انسان کی کیفیت۔ بعض اور صورتوں میں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور مقامات پر بھی انسان کی اس کیفیت کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 19 تا 23، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بے صبر پیدا ہوا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی مصیبت شر پہنچتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، جزا کرنے والا ہو جاتا ہے، وبیلا کرنے والا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی بلائی، کوئی خیر پہنچتی ہے، منوعا، تو اس کو روکنے والا ہوتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، ما سوائے نمازیوں کے، ما سوائے نمازیوں کے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعارج میں بھی ذکر کیا انسان کی اس نفسیاتی کیفیت کا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 11 میں، بعض لوگوں کو ان انسانوں سے مستثنا قرار دے دیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ مگر الذین، وہ جو صبروا، جنہوں نے صبر کیا۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، صبر کرنے والے بندے، اللہ کے صابر بندے۔ اور ساتھ دوسری صفت بیان کی، وَعَمِلُوا، اور انہوں نے عمل کیا، الصالحات، نیک، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ یعنی یہ ایسے بندے ہیں، صبر کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے، متقین۔ یہ بندے ایسے ہیں کہ اگر یہ صبر اور صالحیت کی نعمت مل جائے تو پھر انسان کے لیے مشکل، تنگی، تکلیف، سکھ، خوشی، نعمت، یہ یکساں ہو جاتی ہے۔ مشکلات میں انسان صبر کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے، اور آسانی میں، خوشحالی میں، فراحی میں اس پر اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے، قناعت گزار بن جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ ایسے بندے ہیں جو صبر کرنے والے، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، یہ ان سے مستثنا ہے۔ جو مشکل میں بے صبر ہو جاتے ہیں اور آسانی میں، فراحی میں ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جس کو صبر اور صالحیت مل جاتے ہیں، تقویٰ مل جاتا ہے، وہ ان سے مستثنا ہے۔ اور انہی کا اجر آگے بیان کیا، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، لا لیے ہم، ان کے مغفرت، مغفرت ہے، و اجر، اور اجر ہے، کبیر، بڑا۔ اولئک لہم مغفرت و اجر کبیر، تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ مغفرت کیا ہے؟ یہ صبر اور صالحیت کی وجہ سے، شکر گزاری کی وجہ سے اللہ کی طرف سے انہیں مغفرت ملتی ہے، ان کے گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوتا ہے، اور بڑا اجر ملتا ہے اللہ پاک کی طرف سے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔
اس پر ایک حدیث مبارک ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو کانٹا یا اس سے کم کوئی چیز چبھے، کانٹا کوئی چبھ گیا یا اس سے کم کوئی چیز، تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 965۔ اس طرح ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مومن کو جو بھی کوئی درد ہو یا تھکاوٹ ہو یا بیماری ہو یا کوئی غم اسے پہنچے یا فکر فاقہ اور پریشانی ہو، کوئی سا بھی سبب ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5642، 5642۔ پھر ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مصیبت کا بڑا اجر ہوتا ہے، بڑی مصیبت کا بڑا اجر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، جو اس سے راضی ہو تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو اس سے ناراض ہو تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2396۔ اس حدیث میں، ان احادیث میں ان کا ذکر ہو رہا ہے جو اہل ایمان ہے، کافروں کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ کافروں پر جو مصیبت آتی ہے وہ ان کی آزمائش کے لیے، ان کے ایمان کی آزمائش کے لیے، یا ان کے ایمان کی آزمائش کے لیے، اور یا ان کو ڈیل دینے کے لیے، مزید ڈیل دینے کے لیے، اور ان کو آزمانے کے لیے کہ دیکھیں یہ کدھر جاتے ہیں۔ اور جو مومنوں کے لیے آتی ہے، مومنوں کے لیے تنگی تکلیف آتی ہے ان کے ایمان کو پرکھنے کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق کو پرکھنے کے لیے، کہ دیکھتے ہیں یہ صبر اور شکر پر رہتا ہے یا نہیں، صالح تقوی پر رہتا ہے یا نہیں، یا تنگی تکلیف میں، آسانی میں، سہولت میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ دونوں طرح کی، کافروں کی آزمائش اور طرح سے ہوتی ہے اور اہل ایمان کی آزمائش اور طرح سے ہوتی ہے۔ اہل ایمان کے لیے ہر آزمائش گناہوں کی مغفرت اور درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے اور ان کے کفر میں اضافہ کرتی ہے۔ اگر وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں تو بہتری ہو جاتی ہے، اگر اللہ سے غافل ہو جائے تو مزید کفر کی مہر لگتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ کافروں کی جو سرشت ہے، فطرت ہے، نفسیات ہیں، جو باطل قوتوں کی، اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اور اہل ایمان متقین کاملین جو ان کا صبر ہے، تقوی ہے، اللہ تعالی ہمیں وہ عطا فرما دے، ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔